اور اندر جو آفیسر بیٹھے ہیں وہ اپنی چائے نہیں بنا سکتے، ملک کیسے چلا سکتے ہیں؟ ان سے زیادہ تو ہم لوگ ایبل ہیں. یہ نا کسی کھاتے میں نہیں آتے دنیا میں، اکانومی میں، اور مراحت ایسے لیتے ہیں جیسے آسمان سے اترے ہوئے ہیں. ویل چیئر پہ بیٹھ کے انجوائے کرنے کا لائف کا ایک الگ ہی مزہ ہے. السلام علیکم، ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان زوہا راشد. ناظرین، اس وقت میں ایک ایسے گھر میں موجود ہوں، مائل سٹون جس کا نام ہے. یہاں پر اسپیشل لوگ رہتے ہیں، معذور لوگ رہتے ہیں. انہوں نے اس گھر کو ایسا کریٹ کیا ہوا ہے، ایسا ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ یہاں پر ہر ایک سہولیات موجود ہے. یہاں پر کوئی بھی ان کو مشکل پیش نہیں آتی. گراؤنڈ فلور سے لے کر ٹاپ فلور تک یہاں پہ ہر ایک چیز مہیا ہے. آئیں بڑھتے ہیں ان کی طرف اور ان سے جانتے ہیں کہ انہیں یہ آئیڈیا کیسے آیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کو یہ یونیک آئیڈیا کیسے آیا؟ معاشرے نے جو ہرڈلز بنائی ہوئی ہیں ہمارے لیے، جو بیریئرز بنائی ہیں، اس کی وجہ سے ہم معاشرے میں معذور ہیں، لیکن اس گھر میں ہم معذور نہیں ہیں، بلکہ ہم سارے لوگ بڑے ایکٹیولی اپنے سارے کام کرتے ہیں. آپ نے تو یہ ایک جنت بنائی ہوئی ہے لوگوں کے لیے. بالکل ایسی ہی ہے. خاص طور پہ جو پسم سویئر ڈسیبلٹیز ہیں نا، جو شدید معذوری کے ساتھ جو زندگی گزارے لوگ، ان کے لیے یہاں پہ وہ تمام سہولتیں، وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو ان کی زندگی کو آسان بناتی ہیں اور رہنے کے قابل بنا دیتی ہیں. یہاں پہ جتنے بھی واش روم ہیں ان سب کے دروازے اتنے کھلے ہیں کہ ویل چیئر آسانی سے اندر جا سکتی ہے. تو یہ سہولت عمومی طور پہ ہمارے معاشرے میں دستیاب نہیں ہے. تو یہاں پر کس طرح کے لوگ آتے ہیں؟ جو ذہنی بیمار ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں، یا جو صرف ٹانگوں سے معذور ہوتے ہیں وہ؟ ذہنی بیمار تو ہمارا پورا معاشرہ ہی ہے اصل میں. بالکل. لیکن ایکچوئل میں یہاں پہ جو انٹلیکچوئل ڈسیبلٹیز کے لوگ ہیں وہ بھی آتے ہیں، اور کراس ڈسیبلٹیز کے مینس کے ڈیف لوگ بھی آتے ہیں، جو بلائنڈ ڈسیبلٹی، انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی، فزیکل امپیئرمنٹ کے لوگ ہیں، جو ویژول امپیئرمنٹ کے، وہ تمام لوگ یہاں پہ آتے ہیں. اور ہم ریفرل سسٹم ہے. اس ادارے میں جو بچے آتے ہیں ان کی زندگی اس ادارے سے کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ یہاں پہ ہم لوگ کوئی بہت بڑا کلیم نہیں کرتے، لیکن ہم صرف ایک کلیم ہے ہمارا بہت اتھینٹک. اگر کسی شخص کو اپنی زندگی میں کوئی خلا نظر آتا ہے، یا کوئی اس کو لگتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی کمی ہے، تو وہ کمی یہاں پہ دور ہو جاتی ہے. وہ انسان اپنی ذات سے پیار کر کے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ ہمارا کلیم ہے. جی سر، مجھے بتائیے گا کہ یہاں پر گورنمنٹ کی کیا سروسز ہیں؟ سوائے رجسٹریشن کی اور کوئی سروس ایسی نہیں ہے جو ہم کہہ سکیں جی گورنمنٹ ہمیں یہ پرووائڈ کر رہی ہے. ہاں، گورنمنٹ کو ہم بہت سارا کچھ دے رہے ہیں، ان کو سجیشنز دے رہی ہیں، جو کہ تنخواہ کوئی اور لیتا ہے، سجیشنز ہم سے لیتے ہیں. اور سروسز ہم کمیونٹی کو ہم لوگ دیتے ہیں، گورنمنٹ تو سروسز نہیں دیتی. یہ جو اٹینڈنٹ ہم نے کھڑے کیے ہوئے نا سیکٹریز اور منسٹرز کے دفتروں کے باہر فائلیں پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ صاحب آ رہا ہے، صاحب جا رہا ہے، وہ پیرالائز سو کالڈ جو بنے ہوئے نا، ان کے جو اصل پیرالائز ہے ان کے حصے کا ہیومن ریسورس گورنمنٹ کے آفیسز کے باہر استعمال کیا جا رہا ہے. اور اندر جو آفیسر بیٹھے ہیں وہ اپنی چائے نہیں بنا سکتے، ملک کیسے چلا سکتے ہیں؟ ان سے زیادہ تو ہم لوگ ایبل ہیں. ڈسیبل تو وہ بیچارے ہیں جو کہ دوسرے انسانوں کی مرہون منت، نہ ان کو یہ پتہ کہ ٹائپ کیسے کرنا ہے، اپنے لیٹر کیسے نکالنے. یہ نا کسی کھاتے میں نہیں آتے دنیا میں، اکانومی میں، اور مراحت ایسے لیتے ہیں جیسے آسمان سے اترے ہوئے ہیں. انسان کبھی معذور نہیں ہوتا. اگر پیرالائز ہونا معذوری ہوتی ہے نا، تو سارے انسان پیرالائز ہی پیدا ہوتے ہیں. یہ کوئی معذوری نہیں ہے. اصل معذوری یہ ہے کہ جب آپ کسی کی حرکت یا کمیونیکیشن کو سلب کر دیں اور اس کے حصے کی سروسز اپنے کھاتے میں ڈال لیں، اور وہ والے ہاتھ اپنے پاس لے آئیں جن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. تو یہ اصل مزدوری تو وہاں سے کریٹ ہوتی ہے. میں یہاں پہ ایز اے وومن کوآرڈینیٹر کام کر رہی ہوں، اور جتنی بھی آپ پہ خواتین نظر آ رہی ہیں ان کی ٹریننگ کرنا ہے، انہیں سیلف مینجمنٹ کی ٹریننگ دینا. ایکچولی میں خود جو ہے ڈسکن گریجویٹ ہوں ٹوکیو یونیورسٹی سے، اور وہاں سے پڑھ کے آ کے، اور یہاں پہ جو خواتین ود ڈسیبلٹیز ہیں، کیونکہ جو لڑکے ہوتے ہیں وہ تو کسی نہ کسی سے اسٹرگل کر کے نکل آتے ہیں، لیکن جو لڑکی ہوتی ہے نا اس کے جو ہے نا زیادہ بیریئرس فیس کرنے پڑتے ہیں. ہراسمنٹ کا ایشو ہو گیا، گھر سے اکیلی نہیں نکل سکتی، یا اور فیملی الاؤ نہیں کرتی. تو بیسیکلی ان کی جو فیملیز ہوتی ہیں نا، ان کو موٹیویٹ کرنا بہت ضروری ہے. کہ فیملیز جو ہیں وہ آپ کے اوپر ٹرسٹ کرتی ہیں؟ بالکل کرتی ہیں، کیونکہ ہم نے باہر سے ٹریننگ لی ہے، اور اسی کانسیپٹ کو لے کر جب ہم ان سے بات کرتے ہیں، ایز میں خود ایک رول ماڈل ہوں، ان سے جب بات کرتی ہوں تو انہیں ٹرسٹ آتا ہے کہ اگر یہ موو کر سکتے ہیں تو ہماری لڑکی کیوں نہیں جا سکتی. ویل چیئر پہ بیٹھ کے انجوائے کرنے کا لائف کا ایک الگ ہی مزہ ہے. اگر میں ڈسیبل نہ ہوتی تو میں اتنی دنیا نہ گھوم سکتی، کہ میں اتنے کنٹریز میں گئی ہوں، وہاں اسٹڈی کیا، وہاں کے جو لوگوں سے ملی ہوں ان کی لائف کے بارے میں پڑھا. آپ اس کو اپنے لیے لکی سمجھتی ہیں؟ ہاں جی، میں اس اپنی ڈسیبلٹی کو جو ہے نا بلیسنگ لیتی ہوں. ایسے ویل چیئر پہ باہر گھومنا مشکل نہیں ہوتا؟
بالکل نہیں ہوتا. ایون اس کے ساتھ ہی تو میری لائف میں موبلٹی ہے اور آسانی ہے, میں ایزیلی موو کر سکتی ہوں. پہلے جب میرے پاس الیکٹرک ویل چیئر نہیں تھی تو میں ایک پریزنر کی طرح صرف گھر کی 4 دیواری میں قید تھی, لیکن جب میرے پاس یہ موبلٹی آئی تو میرے لیے تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ میں ایزیلی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکوں. اس لیے میں تو اس کو کہوں گی یہ میرے لیے ایک ایسی ڈیوائس ہے جس نے میری زندگی آسان کر دی. تو مجھے کبھی بھی مشکل نہیں محسوس ہوئی. ہاں تب ضرور ہوتی ہے جب مجھے لوکل ٹرانسپورٹ یوز کرنا ہو, تو لائک اگر مجھے کوئی ایپ یوز کرنی ہے ان ڈرائیو یا ینگو کوئی بھی اپنی رائڈ کے لیے, تو ان کی طرف سے ریجیکشن ضرور آتا ہے کہ آپ کی ویل چیئر سے ہماری سیٹس خراب ہو جائیں گی. سوسائٹی کی طرف سے ابھی بھی ایکسیپٹنس نہیں آ رہی. اور ایسی سوسائٹی کے لوگوں کو آپ کیا کہیں گی؟ ایسے لوگوں کے لیے یہی میسیج ہے کہ وہ لوگ ہمیں بھی اس معاشرے کا حصہ سمجھیں. جس طرح عام لوگ زندگی میں اپنے ہر چیز کو, ہر معاملات کو لے کے چل رہے ہیں, ٹرانسپورٹ کو یوز کر رہے ہیں, سوسائٹی میں موو کر رہے ہیں, تو ہمارا بھی اتنا حق ہے کہ ہم بھی آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر جانا چاہتے ہیں تو اس طرح کے بیریئرز جو ہیں وہ کریٹ نہ کیے جائیں. جی تو ناظرین, معذور ہونا کوئی گناہ نہیں ہے. کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے معذور نہیں ہوتا. ہماری سوسائٹی میں لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو آن کریں, ان کے ساتھ برا سلوک نہ کریں, کیونکہ یہ بھی انسان ہے, اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان زحا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.